اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری اور افطاری کی فضیلت۔ ماہ رمضان کا مہینہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں سحری اور افطاری کی عظیم فضائل بیان کیے گئے ہیں، جنہیں اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ سحری کی فضیلت۔ سحری کا کھانا سنت نبی اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق باعث برکت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ سحری ضرور کرتے ہیں کیونکہ یہ روزہ دار کے لیے طاقت کا ذریعہ ہے۔ سحری کے وقت بیدار ہونا عبادت، استغفار اور دعاؤں کے لیے بہترین موقع ہے، کیونکہ یہ تہجد اور شب قدر کی راتوں کی تیاری کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں ان کی توبہ جلد قبول کی جاتی ہے۔ افطاری کی فضیلت۔ افطار کے وقت اللہ کی رحمت، مغفرت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور روزہ دار کی دعا جلدی قبول کی جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے سب سے بڑی خوشی افطار کے وقت ہے، کیونکہ وہ جب خداوند عالم کی بہت ساری نعمات کا شکر ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی اس وقت تک خیر اور برکت میں رہے گا جب تک افطاری میں جلدی کرے گا۔ اچھا، اب اس میں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جو اہل سنت ہیں کہ وہ سحری اور افطاری میں جلدی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز وہ نہیں، کیونکہ وہ تو ٹائم سے پہلے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں اور ٹائم سے پہلے ہی افطار کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں، نبی کریم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے تقوی پرہیزگاری کی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے ٹائم لیٹ افطار کریں گے، کیسے مغرب کی نماز پڑھ کے یا عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد ہم افطاری کریں گے۔ ایسا نہیں، بلکہ جب ایک خدا نے ٹائم بتا دیا، ایک قانون بنا دیا کہ اس وقت سحری کرنی ہے اور اس وقت آپ نے افطاری کرنی ہے، جیسے ہی اذان ہو اور اس کے فوراً بعد افطاری کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نماز مغرب اور عشاء پڑھ کے میں افطاری کروں گا، تو اس کا روزہ اس ٹائم کھل جاتا ہے جب اذان ہوتی ہے۔ اب وہ افطاری کرے یا نہ کرے، اس کا روزہ اس وقت کھل جاتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے روایات کے مطابق کھجور اور پانی سے افطار کرنا مستحب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی سے افطار کیا کرتے تھے۔ ہاں، اگر رسول اللہ کو کھجور نہ ملتی کبھی تو اس وقت وہ صرف پانی سے روزہ افطار کرتے تھے۔ سحری اور افطاری قرب الہی اور اخلاص کا ذریعہ۔ سحری اور افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کی تقریب حاصل کرنے اور دعاؤں کی قبولیت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم اور ائمہ معصومین نے افطاری کے بارے میں تاکید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور غریبوں مسکینوں کو اپنے دسترخوان میں بٹھائیں۔ کردار دیکھیے اپنے امام کا۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اس وقت تک افطاری نہیں کرتے تھے جب تک کوئی بھی غریب، مسکین یا یتیم ان کے دسترخوان پر آ کے بیٹھ کے افطاری نہ کرتا۔ اور ہم امام کے ماننے والے ہیں اور ہم کم از کم ایک بندہ غریب ہو یا مسکین ہو، اگر زیادہ نہیں تو ایک بندہ اپنے دسترخوان پر بٹھانا چاہیے